زمانہ بہت مصروف ہے، مقابلہ ہے، دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سہولتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں، تو لہٰذا اس کے لیے مشقت بہت کرنی پڑتی ہے۔ صبح سے رات گئے تک لوگ کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آج کل تو ان کو دباؤ میں ڈال دیا گیا ہے، سٹریس میں 2-2.5 سال کا ہوتا ہے، اسکول میں ڈال دیا ہے، مقابلہ ہے جی، بچے کو سیکھنا ہے، اس کی لینگویج اچھی ہو، اس سے اٹھنا بیٹھنا آئے گا، بہرحال والدین کی مرضی ہے جیسا وہ کرتے ہیں۔ بڑوں کو بہت خیال چاہیے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جسم کی توانائی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس پہ بہت زیادہ اگر دباؤ ہو، کام لاد دیا جائے تو اس سے بیماریاں وغیرہ ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے جسم کو، اپنی روح کو تندرست توانا رکھیں، اس کو جسم کو اپنے تندرست توانا رکھنا اور بیماری سے بچانے کے لیے چند ایک چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے جو ریسرچ کرنے والے اور دانا لوگ کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صبح سویرے جلدی اٹھنا چاہیے اور کچھ چہل قدمی کیجیے، قدرت کو دیکھیے، انٹریکشن کیجیے، اس سے اندر آپ کو ایک تراوٹ محسوس ہوگی، خوشی محسوس ہوگی، یہ آپ کو اس میں کرنا چاہیے۔ دوسری یہ ہے کہ آپ کو ایک عادت بنانی چاہیے کہ سالانہ طبی معائنہ ضرور کرانا چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ جسم ٹھیک ہے، کوئی اپ ڈاؤن ہے اگر تو اس کو علاج کرا لیا جائے۔ لوگ ڈرتے ہوئے ٹیسٹ نہیں کراتے کہ بھائی پتہ نہیں کیا نکل آئے گا، بھائی نکل آئے گا اگر کوئی بیماری تو اس کا علاج ہو جائے گا، تو کیا فائدہ اس سے پہلے کہ بگاڑ زیادہ ہو، آپ اس کو ابتدا میں ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، یہ سارا ہونا چاہیے۔ پھر لوگ باہر کھانے کے بہت زیادہ عادی ہو گئے، جو کوئلوں پہ پکی ہوئی چیزیں ہیں، ڈائریکٹ وہ ٹکے وغیرہ، بن اس طرح کے بن کباب اور الا بلا چیزیں، ہوٹلوں میں کھانا کھانا، یہ سارا غیر مناسب ہے۔ اس میں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ ہائیجینک ہیں، زائد المیعاد تو نہیں ہیں، خراب تو نہیں ہے، باسی تو نہیں ہے، کیا ہے اس میں، کچھ مل تو نہیں گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے باہر کا کھانے کے بعد لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور بعض صورتوں میں موت بھی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو باہر کا کھانا آپ نے نہیں کھانا، اور جنک فوڈ کو تو بالکل ہی آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ کھائیے، اتنا نہ کھا لیں کہ آپ کا جو معدہ ہے، اسٹمک، اس میں سانس لینے کی بھی گنجائش نہ رہے، تو یہ خراب ہے، بنجنگ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے اس فارمولے پہ عمل کریں جو حضور پاک نے فرمایا کہ تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھائیں تاکہ ہاضمہ بہتر رہ سکے، تو ٹھوس سے نہیں، زیادہ بھر کر نہ کھائیں۔ سونے کا ایک وقت مقرر کریں اور اس پر لازمی اپنے بیڈ پر چلے جائیں، 9-10 بجے تک، 10 بجے تک آپ بستر پر چلے جائیں، اور رات کا کھانا 1-2 گھنٹے پہلے کھا لیں، تاکہ جب آپ بستر پہ جائیں تو کھانا اپنے ہاضمے کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہو۔ بستر کو آپ کا آرام دہ ہونا چاہیے، اور اس پہ بھی آپ کھانا پینا نہ شروع کر دیں کہ اس پہ ہی کھا رہے ہیں، اسی پہ پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح کے سارے کام ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی وہ ہونا ہی آرام کے لیے چاہیے، تاکہ جب آپ بستر پہ جائیں تو آپ کے جسم کو پتہ ہو، آپ کے ذہن کو پتہ ہو کہ ہاں اب میں سونے کے لیے یہاں آیا ہوں، یہ ساری چیزیں۔ پھر جیسے جیسے اب بڑھاپے میں یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیاس اس طرح محسوس نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے انسان پیاس کی کمی کا، پانی کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس سے مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا اور اگر بوڑھے نہیں ہیں تب بھی پیاس اگر نہیں لگی تو پھر بھی زبردستی پانی پئیں، 7 سے 8 گلاس تو لازمی دن میں آپ کو پی لینا چاہیے، تاکہ جسم کی جو پانی کی ضرورت ہے وہ اس کو حاصل ہو سکے۔ زیادہ پانی ہوگا تو وہ سکریٹ ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، لیکن پانی کی ضرورت ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ 7-8 گلاس پانی پی لیا جائے تو وہ صحت کے لیے بہترین ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر اب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، ریٹائر ہو گئے، تو گھر میں بیکار لیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنا لیٹیں گے مسلز کو کام کی عادت نہیں ہوگی، ویک ہو جائیں گے، اور کمزوری غالب ہوتی چلی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمزوری بھی ٹانگوں سے شروع ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ پاؤں میں، جیسے کہتے ہیں اس میں مسل سب سے زیادہ، پاؤں لیگز کے حوالے سے جب کہا جاتا ہے مسل زیادہ،
تو لہٰذا آپ چلتے رہیں تاکہ وہ مسل آپ کے اسٹرانگ رہیں، ہاتھ پاؤں کو حرکت دیں تاکہ اسٹرانگ رہیں، انہیں کام کی عادت رہے، ورنہ پھر اگر بیٹھے رہتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی چل نہیں سکتے، تھک جاتے ہیں۔ تو اس سب کے اوپر غلبہ پانے کے لیے آپ کو آئیڈل نہیں بیٹھنا چاہیے، لیزی لائن نہیں ہونی چاہیے، یعنی چلتے پھرتے رہیں۔ اور اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کوئی ایک چھوٹا اپنے لیے کوئی چھوٹا سا ایک مشغلہ اختیار کر لیں، یعنی جیسے گارڈننگ ہے، ریڈنگ ہے، اور اس طرح کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے وقت گزاری ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال کیجیے، ان باتوں پہ اگر عمل درآمد کیا جائے تو یقینی طور پر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، صحت بہتر ہو سکتی ہے، تندرستی ہزار نعمت۔